अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सियासत में काफ़ी कुछ चल रहा है। हर कुछ घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था उस इंटरव्यू के बाद कि शायद हुकूमत के जो हाथ से गेम है वो निकल गई है और अपोजिशन के हाथों में आ गई है। लेकिन आज हमने देखा, यानी अगले ही रोज़ आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजाहतें आना शुरू हो गई, बयानात आने शुरू हो गए। कल जिन इमरान खान पर वो खुलकर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि 100% जो इत्तेहादी हैं उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ है, आज उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन ज्वाइन करने या हुकूमत छोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत का हिस्सा हैं। इमरान खान को भी ईमानदार और नेक नीयत करार दिया गया। फिर वजारत आला की जो कल डिमांड की गई थी, आज परवेज़ खटक ने भी दो टोक जवाब दे दिया और कहा कि 5 सीटों के साथ वज़ीर आला नहीं बना सकते, अपोजिशन अगर बनाती है, नून लीग अगर बनाती है तो बना लें। फिर ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो इस सारे मंजरनामे के अंदर मुलाकातें, मुशावरतें भी हो रही है। आज MQM यानी हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी जमात की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात शुरू हो गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देंगे, PDM में शमूलियत की दावत देंगे। तो ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए डू एंड डाई की सी सिचुएशन है, लेकिन कौन किसको सरप्राइज़ देगा ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल सारे मामले पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल के सीनियर रहनुमा जनाब नय्यर बुखारी साहब ने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। नय्यर बुखारी साहब, काफ़ी कुछ चल रहा है। कल तक तो चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद गेम जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल गई है, लेकिन आज तो कुछ बदले बदले से बयानात नज़र आए। क्या होने जा रहा है सर? कौन किसको सरप्राइज़ देने जा रहा है? आज इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद लहजे में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा 1 बॉल से 3 विकेटें गिरा दूंगा। पॉलिटिक्स और क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है। अगर कोई शख्स निज़ाम हुकूमत क्रिकेट की तरह चलाना चाहेगा तो फिर कामयाबी नज़र नहीं आती। अच्छा। ये पिछले 3.5 सालों में ये इसी तरह हुकूमत चला रहे थे कि फील्डिंग्स जैसे चेंज करते हैं, कभी एक फाइनेंस मिनिस्टर कभी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये असली हुकूमतें नहीं चलती और मुल्क ऐसे नहीं चलते होते। और जिस तरह वो डेस्परेट होके जो तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह वो जिन नामों से पुकार रहे हैं, ये सीजन्स पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करते। और सेकेंडली ये जो मनसब है वज़ीर आज़म का, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स में तो ये पूरे उतर नहीं रहे हैं। बहरहाल इनकी गेम अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तैयारी यानी मुकम्मल है आपकी? बिल्कुल मुकम्मल है। और मैं समझता हूँ कि क्यों इनके जो उनकी कैबिनेट मेंबर्स हैं कह रहे हैं हम 10 लाख बंदे लेके आएंगे, हम गुजरने नहीं देंगे। और शेख रशीद आज भी कह रहा है, जिसको अलिफ बे नहीं पता आइन का, कि 63A के मुताबिक स्पीकर काट सकता है। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आती। सारे जहान के जो जूरिस्ट हैं उनसे आपने ओपिनियन ले लिया, अखबारात में आती रही, और उसके बावजूद शेख रशीद कहते हैं उसका मतलब इनकम्पिटेंट आदमी है जिसको आइन का अलिफ बे नहीं आता। लेकिन जरदारी साहब ने भी खत लिखा और 63A की तंबीह दी है कि अरकान असम्बली अगर आते नहीं है, वोट नहीं करते, गैर हाजिर रहते हैं, तो उनके खिलाफ हम जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो आपकी जमात भी तो यही कर रही है? नहीं, हमारी जमात ने तो देखें नहीं, ये हमारी जमात ने ये कहा कि ये प्रोविजंस हैं, और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर नहीं टूटेगा। अच्छा। ना कभी टूटा। सिर्फ एक मिसाल है कि 2002 में जो बंदे तोड़े गए वो जनरल मुशर्रफ ओवर बैठा हुआ था, और उस वक़्त जो आइन था उसकी बास क्लॉजेस जो सस्पेंड रखी गई थी, और 63A भी सस्पेंड थी। जब तक उन्होंने पैट्रियट नहीं बना ली तब तक उसको बहाल नहीं किया। शाहज़ाब माज़द के साथ लोग कहते हैं 89 में जो बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़, मरमा के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कटल हुई थी, नाकाम हुई थी, वो कहते हैं 11th आवर पे, यानी चंद दिन पहले जरदारी साहब को भनक लग गई थी, उसके बाद उन्होंने भी खरीदो फरोख्त में बाकायदा शिरकत की और बचाया। ये कहा जाता है। बात खरीदो फरोख्त की नहीं है। मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ, जो तो किसी पोलिटिकल पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आते हैं उनके पास पोलिटिकल पार्टी की सपोर्ट होती है, और फिर जब उनका उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाए तो वो अपनी स्पेस पार्लियामेंट ढूंढने के लिए दूसरी जमातों से रजू करते हैं। अच्छा। आज जितने भी लोग PTI के जो डिफेक्शन कर रहे हैं बकौल उनके, या जो उनसे अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं,
وہ اپنی مستقبل کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ کس پلیٹ فارم سے عوام کے پاس جائیں گے. وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ جن کی پور پرفارمنس رہی ہو 3.5 سالوں میں اور عوام پس کی ہو مہنگائی میں اور پھر اس جماعت کو ووٹ کے لیے جانا پڑے. دیکھیں ہمیں جو پرابلم آئی 2008 میں ہمیں پرابلم آئی کہ بجلی کی مہنگائی جو تھی وہ ہمارے گلے پڑی 2013 کے الیکشن میں. تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں نا جی یہ سامنے اس وقت آتے ہیں جب ایک الیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے. آج یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں شاید اس طرح ان کے سینٹیمنٹ سامنے نہ آئیں لیکن ونس ان کی گورنمنٹ گئی کہ ٹیکر آئے. آپ دیکھیں احتشام سے مسٹ بی نوئنگ اٹ کہ 77 کے جو الیکشنز ہیں جنوری میں قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیزالو کی. ود ان نو ٹائم ہمارے خلاف پی این اے بنی تھی. آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے اعلان کیا الیکشن کا. اس 1 سال ہم نے پہلے اعلان کیا. بھٹو صاحب کانفیڈنٹ تھے اور پھر پی این اے بنی اور پھر ایک کانسپریسی کے ذریعے بھٹو صاحب کو نکالا گیا پھر شہید بھی کیا گیا. لیکن اس وقت بھی ریگنگ کا الزام تھا. ہارڈلی 2 یا 3 سیٹوں پہ ریگنگ کا ایلیگیشن تھا اور پھر معاملات طے ہو گئے تھے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو مطلب اسٹرانگ انف تھے انہوں نے 1 سال پہلے کی اور لیکن یکایک پھر پی این اے وہ ایک کانسپریسی ہے. تو ابھی جب یہ ان کی گورنمنٹ جائے گی نا پھر آپ ان کو دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ سیناریو کیا بنتا ہے. بہرحال احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے ایک بڑی زبردست خبر ہے اندر کی خبر ہے احتشام صاحب کے پاس اس پورے سیاسی منظرنامے کے. احتشام صاحب وہ دیجیے گا پھر بخاری صاحب ایک چھوٹی سی خبر ہے ایک آبزرویشن ہے پھر میں بھی بخاری صاحب سے سوال پوچھوں گا ان کی موجودگی میں بات کیا کریں. ماشاءاللہ تو یہ بات کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئے گی کیا بات کریں. دیکھیں شاہ صاحب آج 16 تاریخ ہے 28 تاریخ تک اب 12 دن رہتے ہیں. 12 دن میں وہ کہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ سیاست تبدیل ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جس کے جتنے سٹیکس زیادہ ہیں زیادہ ہائی ہیں اس کو زیادہ پریشانی ہے. اب کسی وقت لگتا ہے کہ پلڑا بھاری ہو گیا جیسے وہ باکسنگ ہو رہی ہوتی ہے 4-5 ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں راؤنڈ پتہ چلتا ہے جی 2 راؤنڈ ایک نے جیتے تیسرا اس نے جیتا چوتھا اس کی باری. اب یہ لگ رہا ہے کہ اب کوئی خرید و فروخت کی بات تو چلیں اب کیا کہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی ہارس ٹریڈنگ کل مانا بھی ہے جاوید لطیف صاحب نے سر انہوں نے مانا بھی ہو رہی ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ ایلیمنٹ ہے. اب سوال ہے ایک اہم چیز ہے کہ یہ 28 تاریخ تک جا کے معاملہ کلیریٹ کی طرف جائے گا. اب خبر کی بات ہے بخاری صاحب جتنے تہدی ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک پی ٹی آئی کے بڑے قریبی جرنلسٹ ہیں آج انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہہ دیا کہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور کل آپ دیکھنے باقاعدہ اناؤنس ہو جائے گا پی ٹی آئی تہدیوں کی طرف سے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑیں. چلیں وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. سوال یہ کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کی جو بات ہو رہی ہے ابھی جس طرح میں نے اپنی زندگی میں پرویز لائی کو اس طرح بیانات بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا ڈیٹیل انٹرویو دیا اس نے کل اور آج اس کے بعد جو سوری کر کے پیچھے ہٹے لگتا ہے کہیں آ کے رک گیا معاملہ. اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے پاکستانی پولیٹکس میں نیوٹرل امپائر کی جو بات ہوتی ہے ان کا ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے سب کو پتہ ہے. اب تک وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے. دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی اتحادی ان کی طرف دے رہے ہیں کہ وہ اشارہ ملے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ اتحادیوں سے اوپر چلا گیا ہے وہ آپ لوگوں سے اور آپ اپوزیشن کے لوگوں سے معاملہ اور چلا گیا. خبر کی بات یہ ہے کہ جی جو پرائم منسٹر کو کہا جا رہا ہے جس بات پہ آپ نے دیکھا کہ شاعر کنایوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پشاور کی ایک اہم شخصیت اس کی انوالومنٹ ہے بہت سارے معاملات میں. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی انوالومنٹ بڑے حد تک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے جو آرمی چیف کے لیے 4-5 نام جانے ہیں ان کے اس میں بھی نام ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ کنسنسس بلٹ ہوا ہے اداروں میں کہ جی جو اپنے آپ کو پیش کرے اور ظاہر ہے یہ عمران کے ساتھ بہت ٹھیک رہے ہیں وہ تو ان کی پوری کوشش ہے کہ جی عمران کی بھی اور ان کی بھی ٹھیک ہے وہ بن جائیں. عمران کو لگتا ہے 2023 کا الیکشن میں جیت پاؤں گا. یہ ایک دور کی بات ہے کیا ہوتا ہے. بہرحال ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے آپ 4-5 بندوں میں سے اناؤنسمنٹ کر دیں. بھاجپا نہیں لینے جا رہا اپنا اسے کوئی ضرورت نہیں ایکسٹینشن کی. انہوں نے منع کر دیا سیدھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 آدمی گئے ہیں نام 4 میں سے کسی کو لینے اس کو نہیں لینا آپ نے. ابھی معاملہ رک گیا. چند دن پہلے سوال پوچھا گیا تھا عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا جی ابھی تو نومبر میں بڑا ٹائم ایکسٹینشن. ایک تو شاہ صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمران کے لیے ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ اتحادی اگر دوبارہ سے اکٹھے کر کے دینے ہیں اور آج آپ نے تھوڑا سا اس کا سین دیکھ لیا جس طریقے سے پرویز الہی صاحب نے اپنی ٹون ٹینر بدلا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں انتظار کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو کچھ تو یہ باتیں لگ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کی لڑائی یا حکومت کی لڑائی یا اور معاملات وہاں طے ہو گئے تو وہ اپنی بات منوا سکیں گے. اس کی وہ بات کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ سب سے بنا کے رکھی ہے. زرداری صاحب نے مشکل ترین وقت گزارا سزا بھی کاٹی 11 سال جیل کاٹی. اب پیریڈ میں بھی دیکھیں BCO انہوں نے
आप क्या कहते हैं पेशियां भुगती हैं, एक लफ्ज़ भी इदारों के खिलाफ नहीं कहा, जिसको लोग सराहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे फ़ौज पाकिस्तान है, कोई भी है, आइन और कानून की वो बात करते हैं, जो बहुत सारे लोग इख्तलाफात के बावजूद भी आपकी पार्टी को सराहते हैं कि वाकई सही मानों में जमहूरियत की अगर बात करते हैं तो वो करते हैं। मेरा सवाल आपसे कि इस वक्त जरदारी साहब को लेके जिस तरह परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जो मुझे एश्योरेंसेस दी गई हैं नवाज शरीफ की तरफ से और ये दी गई हैं इनके जरदारी साहब के भी आप पे, जरदारी साहब ने मुझे कहा है कि जी मैं आपको गारंटी करता हूं कि नवाज शरीफ आपको चीफ मिनिस्टर बनाए। हाँ। तो ये क्या जरदारी साहब का रोल क्या है? वो वाकई उनको बनाना चाह रहे हैं या ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं, अगले सेटअप के बारे में किसी को नहीं पता कि इनको उठाने के बाद क्या होगा? थैंक यू एहतशाम साहब। बात है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे गिव एंड टेक्स भी होती हैं, ठीक है, और जो परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है आज की, आपने पिछले जो इंटरव्यू है वो भी सामने रखा, और ये जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है नो कॉन्फिडेंस का, बेशुमार दफ़ा मुलाकातें हो चुकी हैं, इत्तेहादी जो हैं वो गवर्नमेंट से भी मिलते रहे हैं और हम अपोजिशन के रहनुमाओं से भी मुलाकात करते रहे हैं। भला हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी क़यादत ये चाहती है, आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भी, और ये हमने परसुएट करने की कोशिश भी की बाकी अपोजिशन लीडर। माज़रत के साथ जो शाह साहब हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें, आपके नंबर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 162 हैं आपके इस वक्त टोटल सारे मिला के, और 10 बंदे चाहिए जो कहा जा रहा है कि PMLQ और MQM की तरफ से आएंगे और आपके 172 हो जाएंगे। तो काइंडली थोड़ा सा हिसाब किताब भी बताएं। हिसाब बता देता हूँ आपको प्लीज़। हम इत्तेहादियों के बगैर हमारे पास 20 से 25 लोग हैं। अच्छा, ये मतलब PTI के बंदे सारे? बहरहाल अब जिधर से भी हैं हमारे पास बंदे हैं। तो माल लगाया आप लोगों ने? क्या किया? माल क्यों लगाया? वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। अच्छा, वो इनके साथ डूबना नहीं चाहते। अच्छा, अभी वो जावेद लतीफ़ की बात की, वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सर। हॉर्स ट्रेडिंग की देखा जी, उन्होंने मुस्तकबिल का कंसर्न पार्टी से टिकट ही मांगा होगा ना कि अगला इंतखाब, क्योंकि उस जमात से तो वो लड़ेंगे नहीं। उनसे सवाल हुआ पैसा चल रहा है, वो कह रहे हैं किसी भी सूरत हम गवर्नमेंट को हटाएंगे। नहीं, बात पैसे की नहीं है। देखिए बात यह है कि ये जो लोग हैं ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो इनके साथ डूबना नहीं चाहते। वो अगर पार्लियामेंट का में जाना चाहते हैं या आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इस जमात से वो कतई नहीं लड़ेंगे। वो फील करते हैं कि ये जमात इट्स अ गॉन केस, अभी तो इनको कोई पजीराई आवाम से नहीं मिलेगी। वो चाहे नून के टिकट पर लड़ें, चाहे पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ें, चाहे JUI के टिकट पर लड़ें, या और जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि, और ये समझते हैं, इत्तेहादी भी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ वो डूबना नहीं चाहेंगे। आप सर कह रहे हैं कि 25 लोग आपके साथ हैं इत्तेहादियों को छोड़कर, इत्तेहादी आपके साथ नहीं भी आते तो आप? हमारे पास 20 से 25 लोग हैं। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें शाह साहब प्लीज़ ज़रा उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक तो बात यह है कि जिस तरीके से आप बड़े पुरुमीद हैं कि आपके साथ लोग हैं, लेकिन एक जिस पे बारे में शुरू में आपने बात की कि आईनी एक्सपर्ट बड़ा वाज़ेह तौर पे 63A को एलोबरेट कर चुके हैं, डिफ़ाइन कर चुके हैं क्या है, लेकिन ये तलवार बहरहाल आप पे लटक रही है। वो कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा तो बात की बात है, पॉलिटिकल क्राइसिस और तनाव और कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी वो बात की बात है। वो कहते हैं कि डेस्परेशन में फैसला हो सकता है, और इन्होंने अपने तौर पे चीज़ें तय की हैं कि उस दिन असद कैसर जो स्पीकर हैं वो कह देंगे कि जी ठीक है, जिस तरह वो कह रहे हैं चीफ वाइप हमारा अंदर होगा, बाकी कोई नहीं मारा जाएगा। जब बंदे ही नहीं जाएंगे इनके जिन पे आपने जो अगला टिकट लेना चाहते हैं या माल खाया गया ये फवाद चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी कहता रहे, बाकी लोग भी कह रहे हैं। फवाद चौधरी किसी मेंबर को रोक नहीं सकता, ठीक है, उसके पास कोई हथकड़ियाँ हैं या उसके पास कोई चेंज है कि वो बंदे को अंदर जाने से रोक देगा। नोबडी कैन स्टॉप। ठीक है, कोई कानून इख्तियार नहीं देता किसी को भी कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कहते हैं इत्तेहादियों को आप लोगों को आने देंगे, भला जी वो अपने लोगों को नहीं आने देंगे। फिर यही बात है ना कि यही तो उनकी कमजोरी है। उनको समझ आ गई है कि उनके बंदे टूट चुके हैं, ये बात तो तयशुदा होगी ना। ठीक है, डर पड़ गया उन्हें। ये तो उनको पता है कि उनके बंदे टूट गए। बात यह है कि आइन और कानून के तहत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में किसी को रोका नहीं जा सकता। जब वो अपनी देखा नहीं इंटेंशन जो है वो कभी उसको पिनलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, इंटेंशन जब कन्वर्ट होती है इनटू एक्शन फिर वो पिनल एक्शन होता है उसके। वो डिफेंसिव क्लास कहती भी यही है। ये बात समझे, वंस यू वोटेड इट देन ऑब्वियसली जब आप डिफेक्ट तब करेंगे ना जब अमली तौर पे उस पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे। तो ये कि अच्छा ये बात 63A में लिखी होती ना फिर कि जी जो डिफेक्ट करेगा उसको राइट ऑफ वोट नहीं होगा,
یہ بات لیجسلیٹر لیکن سر زبردستی بھی اگر روکتے ہیں گورنمنٹ اپنے لوگوں کو تو پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لمبا پھر پروسیجر ہوگا, پھر آئینی قانونی بحران پیدا ہو جائے گا؟ زبردستی پھر ان کی جتنے احکامات ہوں گے جو بطور پرائم منسٹر یہ احکامات یہ کیبنٹ دے گی سارے انلیگل ہوں گے, انکانسٹیٹیوشنل ہوں گے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں تو معاملہ عدالتوں میں جائے گا شاہ صاحب. نو 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 سپیریئر عدالتیں فیصلہ کریں گی. یہ بات کی بات ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ریاست کی ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی کی ملازم نہیں ہے. صحیح ہے. اور جو آئین اور قانون کے نیچے اختیارات ریاستی اداروں کو ہیں ان کو وہ کرنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آرٹیکل 6 بڑا سامنے ہے سب کے لیے. آرٹیکل 6 کس پہ لگتا ہے شاہ صاحب؟ یہ لگا دیا گیا ہے, ایڈ کیا گیا ہے. ابھی مشرف کے خلاف ججمنٹ آئی ہے نا, دیکھیں نا, اب کبھی لگا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ادب نہیں لگنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل پروسیس نا یہ صدیاں لگتی ہیں. جہاں پہ امریکہ میں جمہوریت پہنچی یا برطانیہ میں 240 سال کے بعد, ہاں 240 سال کے بعد, 240 سال کے بعد, تو یہ پروسیس ہے, کنٹینیو پروسیس ہے. آپ دیکھیں جب یہ سسٹم چلے گا نا تو چیزیں ریفائن ہوتی ہیں, ریفارمز آتی ہیں. چیزیں کہ اسٹیگننٹ ہوں تو پھر نہ ریفارمز آتی ہیں نہ چیزیں ریفائن ہوتی ہیں. صحیح, لیکن دوسری طرف تصادم کا بھی تو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے. مختصر بریک کے لیے سر ماجد کے ساتھ مجھے کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اپوزیشن سے اگر بات کریں تو اپوزیشن اپنی جگہ بڑی پر اعتماد ہیں. گورنمنٹ پہ اگر جائیں تو پرائم منسٹر کی سپیچز نکال کے دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ پر اعتماد لگ رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات ہے کہ جتنی سچویشن ان کلیئر ہے, فلوئڈ ہے, آج جب بخاری صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جتنے یہ ساؤنڈ کر رہے ہیں پر اعتماد اور جس لہجے سے بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں ہمیں تو نہیں بتائیں گے نا, سارے کارڈز ہمیں تو نہیں بتائیں گے. لیکن دو چیزیں شاہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا. پہلی تو یہ دیکھیں آج ملاقات زرداری صاحب کی اور ہوئی ہے ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان کہا جا رہا ہے کہ وہ ملنے جانا چاہ رہے تھے لیکن زرداری صاحب نے کہا میں خود آتا ہوں, وہ چلے گئے. زرداری صاحب کی اپنی گریس ہے, وہ عزت دیتے ہیں اور عزت کرواتے ہیں بھی. اسی طرح سے ملاقات ہوگی. اب جو اہم سوال ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا جو بہت بڑا اختلاف رہا ہے ایز وی اسپیک ابھی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں فوری الیکشن. ابھی بھی خبریں آتی ہیں کہ جی تھوڑا سا اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا ہے کہ جی چلیں آپ کر کے دیکھ لیں جو کرنا ہے, لیکن ایک بات پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی فوری الیکشن کروائے جائیں. آپ کی پارٹی کہتی ہے, آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں اسمبلیاں پوری ہونی چاہیے. تو یہ پھر فیوچر کا سینیریو جو اتنا ان کلیئر ہے اس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کلیئرٹی آپ کے پارٹ پہ نہیں ہے. کل جس وقت یہ گر جائیں گے آپ کو حکومت بنانی پڑے گی, 1.5 سال میں آپ سے کچھ نہیں ہوگا, پھر وہی ہوگا, لوگ آئیں گے کہ یار غلط اس کو ہٹایا ہے اور کچھ ہوا نہیں ہے, اور وہ 2023 کا الیکشن جو کلیم کرتے ہیں لوگ کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کے پھر اس کی طرف جائے گا پی ٹی آئی کی طرف. جی ایسا ہی ہے معاملہ. احتشام صاحب یہ ساری اب پریزمپٹیو باتیں ہیں. ٹھیک کیا سرائیاں ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ بھی کہ پیپلز پارٹی نے پتہ مجھے میرے چیئرمین نے تو کبھی بھی نہیں کیٹیگوریکلی کہا کہ جی ہم اسمبلیوں کی مدت پوری 1.5 سال پورا کریں گے. ہی ہیز نیور سیڈ دس. آصف علی زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا. بیسک آبجیکٹ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہے ان ہاؤس چینج کی جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, میں ان ہاؤس کی پہلا ٹارگٹ ہے ہمارا اس کا ریموول. ٹھیک. سیکنڈ فیز ہے کہ نئی گورنمنٹ اور پھر اس کا ٹرنیور کیا. اس میں بڑا واضح بات کہتے رہے ہیں کہ جی جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کو جتنی جلد ہو سکے الیکشن ریفارم لائی جائیں, فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. ہم ان ہاؤس چینج اس لیے چاہتے تھے کہ وہ جو 58(2)B کی پروویژن تھی اسمبلیاں توڑنے کی, اب وہ نہیں ہے. اب ٹوٹل ڈسکریشن جو ہے وہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر کی, وہ ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو, تب ڈیزالو ہوگی. اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں آتے, ان ہاؤس چینج نہیں کرتے تو ہم ریزولوشن کی طرف کیسے جا سکتے تھے؟ سٹنگ پرائم منسٹر تو ڈیزالو نہیں کرتا. اور ابھی تو جب آئین یہ کہتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس موو ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر ڈیزالو بھی نہیں کر سکتا. اچھا, یہ بھی آئین کہتا ہے. اب دوبارہ بھی 6 مہینے کے بعد پیش ہوگی عدم اعتماد, اگر ہونی ہے کرنی ہے, ناکام ہو جائے فرض کریں تو دیٹس اے سم تھنگ. لیکن ہم ان ہاؤس چینج اس لیے چاہتے تھے کہ ہمارے پاس وہ اختیار آئے کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کروا سکیں.
صحیح. تو اس لیے یہ کیا سرائیاں ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے کہا. بات یہ ہے کہ پہلا آبجیکٹ ہے ان کا، اس کا ریموول ہے، نیا ایک گورنمنٹ انسٹال کرنی ہے، اور اس کے بعد یہی لیڈرشپ جو ہماری متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے بیٹھ کے. لیکن معذرت کے ساتھ شاہ صاحب ایک جملہ میں نے سنا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یار اس کو نکال دیا جائے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی. کوئی بات کی بات والا معاملہ آپ کے لیے مشکلات نہ پیدا کر دے. نہیں یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے، بات کی بات ہے، لیکن ہے کہ اس میں ان کا ہماری لیڈرشپ کا کنسنسس ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز. مولانا صاحب کو پریزیڈنٹ بنائیں گے آپ؟ مولانا صاحب کو یہ تو مطلب ہے کہ پری میچور باتیں ہیں. پہلے تو ہم اس پریزیڈنٹ کو امپیچ کریں گے نا، تو پھر بات کریں گے پریزیڈنٹ کس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ ویکینسی کریٹ ہوگی تو پھر بات کریں گے نا. تو لیکن ہم بالکل امپیچمنٹ پہ جائیں گے، ہم بالکل امپیچمنٹ پہ جائیں گے. پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہے، ہم اسپیکر کی خلاف نو کانفیڈنس پہ جائیں گے، کیونکہ 3.5 سالوں میں جو کنڈکٹ اسپیکر کا رہا یہ ٹوٹل پارٹیزن ہے. ایسے معذرت کے ساتھ شاہ صاحب آپ اسپیکر والا آپشن زیادہ آپ کے لیے آسان نہیں کہ وہ تو سیکرٹ ووٹنگ ہے. اگر وہی آپ کر دیتے ہیں، فرض کریں وہ اسپیکر صاحب نہیں رہتے تو مورلی بات نہیں. ہم تو اس موجودہ وزیر اعظم سے نجات چاہتے تھے. اسپیکر کا کوئی ایگزیکٹو رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ نہ وہ اس کی جو طاقت واقت ہے وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز تک ہے، لیجسلیشن تک ہے، پارلیمنٹ کے کنڈکٹ تک ہے. لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی تو پرائم منسٹر کے پاس، کیبنٹ ممبرز کے پاس ہے. ڈیلیور وہ نہیں کر پا رہے تھے، مہنگائی وہ نہیں کنٹرول کر. اور پھر دیکھیں یہ ان کے منسٹر آ کے کہتے ہیں مہنگائی تو ہے نہیں جی. پرائم منسٹر کہتا ہے مہنگائی ہے نہیں. لوگ اس کے ساتھ شاہ صاحب نہیں ہے. حافظ آباد کا جلسہ دیکھیں، آج سوات کا دیکھیں، اسکول کے بچے لے آئے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں بے تحاشا بندے تھے. باقی اسکول کے بچے آپ لے آئیں. چلو آج لے آئے، باقی 2 جلسوں میں یہ میں دیکھوں گا جس دن یہ پرائم منسٹر نہیں رہے گا پھر یہ کال دے تو میں دیکھوں گا کتنے لوگ آئیں گے. صحیح. اچھا جنرل مشرف اسی 12 مئی کے ادھر مکے لہراتا تھا. کتنے بندے تھے؟ اٹینڈ کیا تھا. پھر کوئی بندہ نظر آیا؟ نہیں آیا. یہ چند سالوں کی پہلے ہی بات ہے. چودھریوں نے جلسہ کرایا تھا یہاں بالکل ڈی چوک پہ ہی. بالکل ٹھیک، ڈی چوک پہ کیا تھا نا، پھر جہاں مکے لائے تھے پھر اس کے مکے نظر نہیں آئے. سر 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو پورا سیناریو آپ نے بتا دیا بخاری صاحب بڑا ڈیٹیل میں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو سیناریو کیا ہوگا. بالفرض اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے؟ پھر تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک بار یہ ناکام ہو جائے پھر تو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی بنائیے. دیکھیں پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی اس قسم کی تھریٹ والی گفتگو نہیں کرتے ہوتے ہیں، اور جن میں پولیٹیکل ڈیپتھ ہوتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے جو یہ گفتگو پچھلے چند عرصے سے جلسوں میں کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی اس کو آپ قطع نہیں کہتے. یہ نہ پولیٹیکلی ابھی تک میچور ہوئے ہیں، نہ یہ خود میچور ہوئے ہیں پولیٹیکلی، نہ ان کے کیبنٹ ممبرز ہوئے ہیں. بخاری صاحب یہ غلطی تو مولانا فضل الرحمان نے بھی پچھلے ہفتے نہیں کی. جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں پہنچے ہیں اور جس سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈنڈے جو ہیں ان کے اوپر تیل بھی لگا ہوا ہے اور بغیر کسی پرووکیشن کے وہاں چلے گئے. کوئی انسیکیورٹی تھی آپ کہہ سکتے تھے. نہیں وہ بھی میں عرض کروں منسٹری کو کہتے ہیں کسی اور کو کہتے ہیں، وہ اس سے معاملہ خراب ہوا. نہیں اس سے معاملہ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے اوور ری ایکٹ کیا. اچھا، اس لیے کہ وہ بندے کوئی ان آرمڈ تھے. ان کا کیا کام ہے بخاری صاحب؟ نہیں میری بات سنیں، لاجز میں مطلب میری بات جتھے ہے نا یہ تو سارے لوگوں کے گروپ سپورٹرز پارلیمنٹ لاجز میں آتے رہتے ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں. یا تو وہ آرمڈ ہوں ڈیڈلی ویپن کے ساتھ، اس قسم کا انہوں نے تو بڑے زبردست ہیں ان کے شو آف فورس وہ کریں. باقی اوور ری ایکٹ وہ کر گئے ہیں. اور یہ جو ابھی لانگ مارچ آپ کہتے ہیں یہ کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں جنرل اپوزیشن نے کیا. یہ تو پی ڈی ایم کا بہت پہلے سے فیصلہ تھا 23 مارچ کے لیے. تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ان کو چاہیے نا. اگر وائی ڈی چوک اگر انہوں نے اسٹرینتھ دکھانی ہے، ادھر پریڈ گراؤنڈ ہے اسلام آباد میں چلے جائیں، ادھر اسٹرینتھ دکھانی ہے مینار پاکستان چلے جائیں، مزار قائد پہ چلے جائیں. یہاں پہ یہ کیا رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ یہ اپنی میجورٹی لوز کر چکے ہیں، لوگ ان سے ٹوٹ چکے ہیں، تو یہ ان کے لیے تھریٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جو 10 لاکھ سے گزر کے جائے گا ووٹ دینے اور 10 لاکھ میں واپس آئے گا. بخاری صاحب اگر کشیدگی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے آپ کو لوگوں کے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہوگا، تو پھر سر یہ سیاسی کشیدگی کا نقصان تو الٹیمیٹلی ملک کو ہونا ہے. دیکھیں اس کے لیے ٹالرنس اور پیشنس کس کے پاس زیادہ ہونی چاہیے؟ جو حکومت وقت ہوتی ہے. ہمیشہ کامیاب حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو جن میں پیشنس ہوتی ہے، جن میں ٹالرنس ہوتی ہے.
اپوزیشن تو اگریسو ہوتی ہے، وہ تو آپ کسی ملک کی بھی اپوزیشن کو دیکھ لیں، اس نے تو بائی اگریشن وہ اس نے گفتگو کرنی ہے. یہ تو آپ کے مخالف ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن آپ کو عمل سے بات کرنی گورنمنٹ کا کام چاہیے. صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے لیے ناظرین کا اجازت، بعد واپس آئیں گے تو بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، آپ زر معیشت کو بھی بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. اب ظاہر اپوزیشن یہ دعوے کر رہی ہے کہ اگر بالفرض ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ہم ملک کے حالات بدل دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، عوام کی مشکلات کم کر دیں گے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کل اگر عمران خان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو صورتحال کیا مختلف ہو جائے گی؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی، پیٹرول پرائسز نیچے آ جائیں گی، IMF کی شرائط نرم ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، ایک بات ہے جو ہم نے پہلے بھی بات ہوئی ہے شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ امریکن کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں، کہنے بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے، اور یہ خود بھی کہتے ہیں خلاف ہیں ہمارے. اور وہاں سے جو سگنل آ رہے ہیں، جو کچھ لوگوں کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں آپ اس کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد IMF کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، FATF سے بھی آپ نکل جائیں گے، آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب کس کو سوٹ کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، یہ بات ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ ہاتھ پاؤں اگر ہم باندھ دے کوئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وہ مشکلات پیدا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے تو بڑی بات ہوگی. اہم سوال یہ ہے جی، سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ اس کو ہٹانے کے بعد اس سیٹ اپ کو آگے چلانے کے لیے، ٹھیک ہے آپ نے شروع میں کچھ بتا بھی دیا تھا. ایک اور بات جو کی جا رہی ہے کہ جی مریم نواز صاحب آپ لیڈ کریں گی اپنا لانگ مارچ کو، ان کو ٹاکس دے دیا گیا ہے. آپ کی پارٹی کو بھی انہوں نے دعوت دی آ جائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ جائیں گے کہ نہیں وہاں جائیں گے. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے. بیٹھنے کا مطلب ہے جو سونیا پوچھ رہی تھی کہ یہ معاملہ محاذرائی کی طرف نہیں جائے گا، اور خاص طور پہ جب دونوں سائڈوں کو پتہ چل جائے گا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بندے رائٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ابھی تو کسی کے بارے میں کوئی کنکریٹ نہیں کہا جا سکتا سوائے سے کہ آپ بھی پر امید ہیں وہ بھی پر امید ہیں. شام صاحب یہ دیکھیں کہ اپوزیشن تو ایجیٹیشنل پالیٹکس کرتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی جو پولیٹیکل پارٹی ان پاور ہو، جو گورنمنٹ میں ہو، کبھی اس نے ایجیٹیشنل پالیٹکس کی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، اور یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. ان کی ویکنیسز نظر آ رہی ہیں ان کی ایجوکیشنل پالیٹکس میں. ان کے پاس وہ نمبر پورا نہیں ہے جو ریکوائرڈ نمبر ہے، اور یہ ایجوکیشنل پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. اور جو کال انہوں نے دی ہے وہ کال بڑی سبسیکوینٹ ہے، اور وہ ڈیسپریشن میں دی ہے، مایوسی میں دی ہے. جو PDM کا لانگ مارچ تھا وہ ہمارے لانگ مارچ کی ڈیٹ سے بھی پہلے انہوں نے 23 مارچ رکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ تو شکر ہے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ ایسی فارن منسٹر کانفرنس ہم نہیں چاہتے کہ مسئلہ ہو. تو اور ہم جب لانگ مارچ کر کے آ رہے تھے تو ہمارا لانگ مارچ بڑا پرامن تھا. ہمیں آ کے تھوڑا پنڈی میں تنگ کیا انہوں نے، ہماری بسز کو روکا، اور پھر ہم نے مانگا ان سے ڈی چوک. لوکل ایڈمنسٹریشن ہمیں ڈی چوک نہیں دیا، انہوں نے ڈی چوک پہ کنٹینر لگا دیے. ہمارے لوگ چاہتے تھے کنٹینر اٹھا دیں، تو میں نے کہا نہیں. میں نے اپنی قیادت کو کہا کہ ہم نے بڑے پرامن طریقے سے 10 دن گزارے ہیں، تو آخری دن ہم ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں جلسہ کر لیں گے. ڈی چوک پہ انہوں نے کنٹینر لگا، یہ آپ کے سامنے قریب ہے. بالکل لگا. تو یہ گورنمنٹ کو سمجھ آنی چاہیے تھی کنفرنٹیشن کی طرف مولانا جا رہے ہیں یا وہ جا رہے ہیں. مولانا نے کہا تو جو PDM کا جو تھا وہ تو پہلے سے تھا. انہوں نے کہا کہ آپ 10 لاکھ لائیں، میں 20 لاکھ لاؤں گا. وہ تو تعداد لا بھی سکتے ہیں. وہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے، یہ بھی کہا انہوں نے. اب دیکھیں گورنمنٹ اگر ڈنڈا اٹھائے گی تو وہ انلیگلٹی کرے گی. صحیح. اب وہ ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، وہ ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ آپ کھل کے بتائیں وہ کدھر کھڑے ہیں. ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ میں جو ریاست دیکھیں نا، میں بار بار کہتا ہوں ریاست کے جو لوگ ہیں نا وہ ریاست کے ملازم ہیں، PTI کے نہیں ہیں، نہ ہمارے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا لانگ مارچ بڑا پرامن رہا، اور ہم نے بھی دیکھا جا رہا ہے، بلاول نے بھی بات کی کہ گملہ تک نہیں ٹوٹا. لیکن اب تو یہ سیدھی تھریٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ ہم آ کر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دیں گے. حالانکہ آپ ہمیشہ دھرنے کے حق میں نہیں رہے، آئے لانگ مارچ کیا اور واپس چلے گئے. ہم نے رکنا ہے وہاں پہ، رکنا ہے. اس کے ریزنز ہیں نا. تو آج میٹنگ میں بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو بھی دعوت دی جائے گی اس دھرنے کے اندر، تو آپ شمولیت اختیار کریں گے. وہ تو خیر جب دعوت آئے گی تو ہماری پارٹی جو ہے، ہماری لیڈرشپ
अपनी दीगर जो आप सर हक में है कि धरना दें और आप भी उनके वो साथ तो हैं? हमारी पार्टी डिसाइड करेगी ना जी। वो हमारी लीडरशिप बैठ कर डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं हम क्यों बैठेंगे, इसलिए बैठेंगे कि इनके वज़रा ने कहा कि हम देखेंगे कि जो वोट हमें हमारे ख़िलाफ़ डालने जा रहे हैं वो हमसे गुजर के कैसे जाएंगे, और डाल के आएंगे तो वापस कैसे निकलेंगे, तो उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए। तो फिर वो जब वो अच्छा शाह साहब, सॉरी आपकी बात कर रही है, अगर वो डर जाते हैं कि यार हमें तो लोग टिका वोटी कर देंगे ये फिर तो वो आपके हक में वोट दे के अगर नहीं जाते तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है फिर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी बात होगी। नहीं होगा, ये कोई आइनी बात है कि उनको जबरन रोका जाए। डरा धमका के एक ने अपनी गेम बना लेंगे, वो बात की बात है। किसने वो हिस्टोरियन लिखेगा ऐसा कभी हुआ था? वो हुआ नहीं था। हम इंश्योर करेंगे कि वो वोट डालें। अच्छा, और मौलाना साहब जो इधर तशरीफ ला रहे हैं ना, वो हम इंश्योर करेंगे कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं। अच्छा, और ये फिर स्पीकर का भी टेस्ट है कि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस है, वो मेंबर्स की लाइफ लिबर्टी का कोई प्रोटेक्शन भी जिम्मेदारी है स्पीकर की। आप तो मानते ही नहीं है कि कस्टोडियन वो जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं है। अभी हम लेकिन इख्तियारात तो उसके पास है, आइन और कानून तो यही कहता है। अगर वो नहीं करता तो इसीलिए फिर मौलाना ने कहा कि हम यहाँ बैठेंगे, आप देखेंगे कैसे कोई रोकता है। तसादुम हुआ तो ठीक है, तसादुम हो तो हो, खतरा तो है ना शाह साहब तसादुम का। फिर वो अगर दोनों तरफ उसका आगाज किसने किया? चलें जिसने भी किया, लेकिन अल्टीमेटली सर बस हमें राइट टू डिफेंड है ना हमारा, हमारे राइट टू डिफेंड तो है हमारे पास, वो हम करेंगे। लेकिन सर अब ये हुकूमत अपोजिशन का मसला तो नहीं है ना, सूरत-ए-हाल तसादुम की तरफ जाएगा तो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, फिर नुकसान तो आप दोनों का होगा। 10 साल तक फिर बाजारों देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम तो कितने अरसे से है इस मुल्क में, इनकी हुक्मरानी ने सियासी अदम इस्तेहकाम तो पैदा कर दी है। अनस्टेबिलिटी तो नजर आ रही है। ठीक है, देखना ये है कि सूरत-ए-हाल आज देखिए सीमेंट हैज गॉन 900 रुपीज का बैग चला गया। ठीक है और वो बैग भी एहतिशाम साहब कि लोकल उसका रॉ मटेरियल भी है और प्रोडक्शन भी इधर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।